इस मौजू के ऊपर अपने ख्यालात से इस हाउस को आगाह करने के लिए। तो डॉक्टर जीनत हारून is an accomplished academic and a prominent figure in the field of Islamic studies. She currently holds the position of Associate Professor and Chairperson of the Quran or Sunnah Department at the University of Karachi, where she plays a pivotal role in shaping the curriculum and academic direction. Furthermore, Dr. Zeet Haroun is actively involved in interfaith dialogue, serving as a researcher and advocate for promoting understanding and harmony between different religious communities. Her efforts in this area contribute to building bridges of mutual respect and cooperation among diverse groups. With her extensive experience, expertise, and passion for academic excellence and interfaith understanding, Dr. Zinat Harun continues to be a significant asset to the academic community and an advocate for intercultural and interreligious harmony. मैं आपको दावत कराम देता हूँ इस अहम मौजू पर। आज जो हमारा टॉपिक मुझे भेजा गया सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रोशनी में औरतों और बच्चों का मकाम। ज़ाहिर माशाल्लाह हम सारे पढ़े लिखे माशरे से हैं और हमारी नॉलेज में है कि कबल अज़ इस्लाम अरब के क्या हालात थे, दुनिया के क्या हालात थे। उस वक्त अरब दुनिया जो भी थी उसमें जो तब्दीली पैदा हुई, हमारा जो यहाँ इज्तिमा है वो सिर्फ़ इसीलिए है कि हम अपने पाकिस्तान और दुनिया में इन दो हैसियतों के लिए क्या कर सकते हैं। वाई क्यों ये मौजू चुना गया और इस मौजू पर ही हम तवज्जो क्यों दे रहे हैं? इसलिए कि औरत और बच्चे माशरे का वो हिस्सा हैं जो एक पूरा ख़ानदान तरतीब देते हैं। औरत बहैसियत बीवी, आप देख लें कि जब वो किसी शख्स की वाइफ बनती है, 4 हैसियत हैं औरत की। एज़ अ मदर, बीवी की हैसियत से, बेटी की हैसियत से और बहन की हैसियत से। इन चारों पोजीशंस को हम देखें तो बिफ़ोर इस्लाम इनको कोई मकाम नहीं दिया गया था। बहुत डिटेल्स में मैं नहीं जाऊंगी, 2-3 लाइन सिर्फ बात करूंगी कि अगर औरतों के हवाले से देखा जाए तो हम अशआर सुनते हैं उस अरब के दौर के कि ख़वातीन पर किस तरह के अशआर कहे जाते थे। फिर बहन के हवाले से सुनते हैं तो बीवी और बहन के हवाले से कि रिश्ते का कोई फ़र्क नहीं था, बीवी को बहन की शादी नहीं की जाती थी ताकि जायदाद तकसीम ना करनी पड़े। फिर बेटी का, उसके लिए तो अल्लाह ताला ने ख़ुद कुरान में हुक्म फरमा दिया कि और बेटियों को ज़िंदा दरगो मत करो। उसी से अंदाज़ा हो रहा है, यानी अल्लाह ताला ने अपने कुरान में हमें पिछले हालात बता दिए कि उस वक्त बेटियों के साथ क्या सलूक किया जाता था। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तशरीफ़ आवरी के बाद ख़वातीन को जो मकाम मिला, जो हैसियत मिली, इन चारों तरीक़ों से हम देख लें। बीवी की हैसियत से हम देखते हैं उनकी बीवियाँ अज़दवाज मुतहरात कहलाईं, लेकिन यहाँ पर जब हम देखते हैं कि बीवियों के साथ क्या सलूक होना चाहिए और सुन्नत नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर गौर करते हैं तो क्या हमें फ़र्क नज़र नहीं आता? क्या हम ये नहीं देखते कि आज के माशरे में, खुसूसन हम अपने पाकिस्तान में ही देख लें, अगर बिलफ़र्ज़, अब मैं यहाँ बैठी हूँ ना, मैं भी एज़ एक औरत बैठी हुई हूँ, वुमेन बैठी हुई हूँ यहाँ पे, मैं बाहर भी गई हूँ, वहाँ भी मेरी डिस्कशन हुई है। हम देखते हैं कि हम तो नुमाइंदगी कर रहे हैं, हमें तमाम सहूलियात दी गई हैं, लेकिन हमारा जो ऐसा तबका जिस तक ये पहुंच नहीं है कि ख़ातून के साथ क्या सलूक करना है, बेटे को माँ क्या सिखा रही है और शौहर को बीवी क्या सिखा रही है, और तमाम चारों रिश्तों को चलाना एक औरत ही सिखाती है, कोई और नहीं सिखाता। क्यों? क्योंकि ज़ाहिर है मर्द हमारे लिए जो बाहर से ला रहा है वो हमें इस तरफ राग़िब कर रहा है कि हमने अपने चारों हैसियतों को एक इज़्ज़त दिलानी है, जो हमारे माशरे में नहीं है। लेकिन नबी पाक सल्लल्लाहु, मुकम्मल तौर पर नहीं है कि बात नहीं कर रही मैं कुछ जगहों की बात कर रही हूँ। फिर हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत से हम जब देखते हैं तो बहन के साथ क्या सलूक करते हैं। उनकी कोई बहन नहीं थी, लेकिन हम देखते हैं दूध शरीक बहन ग़ज़वा में आती हैं, कैदी बनकर क्या सलूक किया जाता है, चादर बिछाई जाती है, उनको बिठाया जाता है, सिर्फ दूध शरीक बहन है। तो इससे हमें नज़र आता है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने औरत को क्या मकाम दिया, क्या कैफियत दी। बेटी को देख लें, हज़रत फ़ातिमा को जब कहीं सफ़र पर तशरीफ़ ले जा रहे हैं
تو فرماتے ہیں کہ میں ذرا فاطمہ سے تو ملاؤں. ان سے ملے بغیر کہیں تشریف نہیں لے جاتے, اور اگر وہ ملنے آتی ہیں تو اٹھ کر تخت پر چادر بچھاتے ہیں اپنی اتار کر, اور پھر ان کو بٹھاتے ہیں. آج کیا معاشرے میں ہمیں یہ نظر آ رہا ہے؟ اب تو پھر بہتری ہے, جہاں تک میں سمجھتی ہوں, میں نے جب دیکھا ہے کہ جو باپ کا بیٹیوں سے سلوک ہے, جو بھائی کا بہنوں سے سلوک ہے, یہ سوشل میڈیا اور اس طرح کی گیدرنگ سے بہت سارے لوگوں تک چیزیں پہنچ رہی ہیں, اور وہ کیفیت آ رہی ہے جو ہمارے مذہب معاشرے میں, ہمارے مذہب میں, ہمارے ریلیجن میں موجود تھی. تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایز اے بیٹی بھی ہمیں گائیڈ دیا ہے, اور ایز اے عورت صرف دیکھا جائے کہ معاشرے میں عورت کیا کردار ادا کرتی ہے. جب اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ میلی فإنما بعثت معلمہ, میں معلم بنا کر بھیجا گیا ہوں, تو عورت بھی معلمہ کی حیثیت سے سامنے آئی ہے. ہم دیکھتے ہیں حضرت عائشہ کیسے ہمیں حدیث کا درس دیتی ہیں. تو ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ ہمارا مذہب کہتا ہے کہ جی عورت نہیں پڑھا سکتی, عورت نہیں چل سکتی, عورت نہیں کر سکتی. سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہمیں واضح نظر آتا ہے کہ عورت کے ہر رشتے کو احترام دیا گیا, اس کو وراثت کا حق دیا گیا, اس کو تعلیم کا حق دیا گیا, اس کو ازدواج کا حق دیا گیا, تمام حقوق اس کو مہیا کیے گئے. وراثت میں ہم دیکھتے ہیں چاروں رشتوں سے اس کو وراثت میں حصہ مل جاتا ہے. جو کمی اگر کہیں سے آتی ہے کہ جی اس کو ایک لڑکے کا حصہ اور 2 اس کے حصے ہیں, تو وہ بہن کی حیثیت سے بھی اسے مل جاتا ہے, دوسری حیثیت سے بھی مل جاتا ہے. پھر بچوں کے حوالے سے آ جاتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بچوں کے حوالے سے کیا رہا, بچوں نے کیا کیا. تو ہم دیکھتے ہیں کہ کہیں اگر نماز بھی پڑھی جا رہی ہے, آپ کے پیٹھ پر سوار ہو جاتے ہیں تو آپ اٹھتے نہیں ہیں. یہاں پر ایک چھوٹا سا مجھے واقعہ یاد آیا ہے اذان کے حوالے سے. حضرت بلال حبشی, سب کو معلوم ہے کہ سب سے پہلے انہوں نے اذان فرمائی تھی. اذان دے رہے تھے, بہت خوش الحانی سے اذان دیتے تھے. ان کی اذان سن کر باہر کہیں کوئی سن رہا تھا, وہ ریپیٹ کر رہا تھا, اللہ اکبر کی آواز ہے, اللہ اکبر کی آواز ہی, بچہ تھا ریپیٹ کر رہا تھا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سماعت فرما رہے تھے, اس نے نماز اذان کے ساتھ پورا دہرایا. وہ بچہ مسلمان نہیں تھا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی صحابی کو بلایا کہ جاؤ اس بچے کو بلا کے لاؤ. وہ آئے تو تم کیا کر رہے تھے؟ وہ بچہ کانپ رہا ہے کہ جی مجھے ڈانٹ پڑے گی, ان کے سردار ہیں, مجھے ماریں گے. ظاہر ہے پہلے دور میں تو یہی ہوتا تھا, دشمنی مار دینا ہے. ایسا نہیں, کچھ بھی نہیں ہوا. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو پاس بلایا اور پوچھا اور کہا تم کیا پڑھ رہے تھے؟ اس نے بہت آہستہ سے اللہ اکبر اللہ اکبر. آپ سے نہیں, جیسے یہ بلال پڑھا تھا ویسے پڑھ کے بتاؤ. اس نے پڑھ کے بتایا. اس انداز میں آپ اس کو سنتے کہ وہ ڈر کے مارے پڑھ رہا ہے, اور وہ سناتا گیا. یہ ان کے بارے میں کہا جاتا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی ان میں خوش الحانی تھی. یہ ابو محذورہ ہیں, کہتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سینے پہ ہاتھ رکھا اور سر پہ ہاتھ رکھا اور فرمایا کہ تم بہت اچھے ہو, 2-3 مرتبہ. اور یہ کہتے ہیں اس کے بعد ان کی زبان سے خود کلمہ جاری ہو گیا. اور پھر ایک اور چیز, یعنی اس میں صرف یہ نہیں ہے کہ جی یہ ہے, یہ ایک بچوں کے ساتھ تربیت کا انداز ہے کہ چاہے اپنے مذہب کا بچہ ہے یا کسی اور مذہب کا بچہ ہے, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حق دیا کہ اس بچے کا حق ہے کہ ہمارے معاشرے میں سروائیو کر سکتا ہے. ہم کسی اور مذہب کے بچے کو منع نہیں کر سکتے, لیکن دیکھیں وہ مسلمان ہو گیا. اور پھر بعد میں آپ نے یہ بھی حکم فرمایا کہ یہ مکہ میں, یہاں بلال دیتے ہیں, مکہ میں یہ اذان دیا کریں گے. اللہ اکبر. بچوں کے بارے میں یہ کیفیت جب ہم سنتے ہیں تو ہمیں کوئی اور کیفیت نظر نہیں آتی. یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہم سیرت جب بھی اٹھاتے ہیں, یہاں یقیناً میں نے بہت حدیثوں کے حوالے, آیتوں کے حوالے تو نہیں دیے, لیکن وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین کا جب ذکر آتا ہے, اور ہم نے آپ کو رحمۃ للعالمین بنا کر بھیجا, تو تمام حیثیت سے یہاں صرف میں نے عورتوں اور بچوں کا ذکر اسی لیے کیا کہ آپ یہاں پر ہمارا یہ موضوع بھی تھا, اور جس کے لیے ہم جمع بھی ہوئے ہیں, جس کے لیے ہم کوشش بھی کر رہے ہیں. اور میں وہی بات ریپیٹ کروں گی, یہی 2 ایسی حیثیتیں ہیں جو معاشرے کی تربیت کرتی ہیں. یہی بچہ اور بچی بڑے ہو کر, اور یہی بیوی کی حیثیت سے, یہی بہن کی حیثیت سے, اور سب سے بڑی بات ماں جس کے قدموں تلے جنت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا. اور جب یہ عہدہ مل گیا عورت کو, تو اس کے بعد عورت کے مقام کا تعین ہمیں واضح نظر آتا ہے.